الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ والدین اللہ کی ہم پر ایک بڑی ہی عظیم نعمت ہے۔ وہ نعمت جس کا کوئی بدل نہیں، وہ نعمت کہ جس نے بچپن میں ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ نعمت کہ جنہیں ہماری چھوٹی سی تکلیف پر بھی بے چینی ہو جایا کرتی تھی، وہ نعمت کہ جس کی بہت سے لوگ اس طرح قدر نہیں کرتے جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ والدین کے حق میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق عبادت توحید کا ذکر فرمایا، جو کہ ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ آیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ حسن سلوک کرنے میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہاری موجودگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ یعنی والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ زبان درازی کرنا یا ان سے اونچی آواز میں بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں کسی بات پر اف بھی نہیں کہنا ہے، بالخصوص تب جب وہ بوڑھے اور کمزور ہو جائیں۔ والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ انہیں وقت دیں، اور وقت دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے موبائل یا لیپ ٹاپ پر مصروف ہو جائیں، بلکہ وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کے ساتھ ان کے سامنے ہوں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں باپ کی ایک دعا ہی انسان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے برعکس وہ انسان جو رمضان کے بابرکت دنوں میں بھی اپنے والدین کو راضی کر کے ان کی دعاؤں کا مستحق نہ بن پائے تو اس سے بڑا ناکام اور نامراد انسان اور کون ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک دن ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر سے کہا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر کہا آمین۔ پھر جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص ذلیل و خوار ہو یا اس کے لیے دوری ہو جو رمضان المبارک آنے کے باوجود بھی اپنے گناہ معاف نہ کروائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص ذلیل و خوار ہو یا اس کے لیے دوری ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت داخل نہ ہو سکا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص ذلیل و رسوا ہو یا اس کے لیے دوری ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ ذرا سوچئے اس شخص سے بڑا بد نصیب انسان اور کون ہوگا جس پر سب سے افضل ترین فرشتہ بد دعا کرے اور اس پر سب سے افضل ترین نبی آمین کہیں۔ ایسی دعا کی قبولیت میں بھلا کیا شک رہ جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود نہ پڑھنے والے کے علاوہ دو ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر ان دونوں سے کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ نبی علیہ السلام کی بد دعا میں شامل ہے، ایک رمضان سے اور دوسرا والدین سے، اور ان دونوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع
ہم میں سے کئی لوگوں کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں کریں، سچے دل سے خوب توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس سے پہلے کہ رمضان ختم ہو جائے، اور اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے دل جیت کر ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں وہ ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں اور ان کی دی گئی اچھی تربیت پر عمل کرتے رہیں تاکہ ان کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نیک والدین اور ان کے نیک بچوں کو جنت میں اکٹھا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہر نماز میں دعا کریں کہ وہ آپ کے والدین کی بخشش فرمائیں اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح انہوں نے آپ پر بچپن کی زندگی میں رحم فرمایا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔